ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. معزز سامعین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں ہجرت مدینہ، دروس و اسباق، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہجرت مدینہ یہ تاریخ اسلام کا نقطہ انقلاب ہے۔ یہی وہ اقدام ہے جس کے بعد توحید کا پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ میں 13 سال تک طرح طرح کے آزمائشوں سے، مشکلات سے گزرتے رہے۔ اس وقت دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ لینے جیسا تھا۔ مشرکین مکہ نے طرح طرح کے ظلم و ستم کے بادل مسلمانوں پر توڑ رکھے تھے۔ ہر طرح کے ظلم و ستم کے باوجود توحید کا پودا پھل پھول رہا تھا اور اس کے سائے میں پناہ لینے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ کفار مکہ نے اسلامی دعوت کو، توحید کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رکھے تھے، یہاں تک کہ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ داعی اسلام، مربی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے، اور وہ اس کی ساری منصوبہ بندی بھی کر چکے تھے۔ ایسے خطرناک حالات میں پیارے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم صبر، برداشت اور جرأت کا جو مظاہرہ پیش کیا ہے، اس کی داستان، اس کی نظیر آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی۔ پیارے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس دین پر جمے رہے، رتی برابر کہیں پر بھی مداہنت نہیں کی۔ آخرکار حالات انتہائی سخت ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے اس دین کی حفاظت کے لیے، تحفظ دین کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ عزیزان ملت، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ ہجرت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہجرت کہتے ہیں ترک کرنا، چھوڑ دینے کو ہجرت کہتے ہیں۔ یعنی اصطلاحی طور پر اگر آپ دیکھیں، الانتقال یعنی نقل مکانی، کہاں سے؟ من بلد الشرک الی بلد الاسلام، یعنی سرزمین شرک سے سرزمین اسلام کی طرف نقل مکانی کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یعنی دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف نکل جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور ایک مفہومی طور پر علماء کرام نے یہ اصطلاح بھی بیان کی ہے کہ مہاجر وہ ہے جو رب العالمین اور نبی علیہ السلام کے منع کردہ چیزوں سے رک جائے، ان چیزوں کو چھوڑ دے،
یعنی آپ اس کو یوں سمجھے کہ مکمل طور پر شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، منکرات، بدعات، خرافات کی گندی نالیوں میں بہہ جانے سے اپنے آپ کو بچانا بھی یہ ہجرت ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ موسم حج میں جو قافلے آتے آپ علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے۔ نبوت کے 11ویں سال کو مدینہ کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ مدینہ کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، اور پہلی بیعت جو بیعت عقبہ ہے، بیعت عقبہ کے مقام پر جو قائم کی گئی تھی، یہی 6 افراد مدینہ واپس جا کر کے اپنے شہر والوں کو، مدینہ والوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا مطلب رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری کرنا ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے۔ پھر یہی 6 افراد یعنی 12 افراد پر مشتمل ایک وفد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور یہ پہلی بیعت جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، جو عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی، وہاں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ان لوگوں نے بیعت کی تھی۔ مطلب اس چیز پر بیعت کی تھی کہ آپ اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ وہ پوری مکمل اعتمادی کے ساتھ اس بات پر بھروسہ نبی علیہ السلام کو دلائے۔ پھر ان 12 افراد کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو مدینہ کی جانب روانہ کیا، جنہیں مؤرخین لکھتے ہیں کہ دین اسلام کے پہلے داعی تھے، جو جنگ احد میں شہید کر دیے گئے۔ انہی کے تعلق سے یہ واقعہ مشہور ہے جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ایک ہی چادر تھی، اس چادر سے ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں کو ادخر گھاس سے چھپا دو۔ یہی داعی اسلام ہے، داعی اول ہے، جو مدینہ کی طرف گئے اور بڑی زور و شور، بڑی محنتوں کے ساتھ اسلام کی دعوت مدینہ والوں کے پاس پیش کیے۔ پھر نبوت کے 13ویں سال کو مدینہ کے 70 سے زائد افراد موسم حج میں آتے ہیں اور خفیہ روابط کے ذریعے سے عقبہ کے مقام پر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب یہ دوسری بیعت ہے، جب ان کی ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوتی ہے، اس وقت نبی علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس وقت وہ ایمان قبول نہیں کیے تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی حفاظت کے متعلق مدینہ والوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ اہل مدینہ نبی علیہ السلام کی حفاظت پر مکمل طور پر اعتماد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے۔ مختصر طور پر یہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تفصیل سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سیرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو تفصیلی واقعات مل جائیں گے۔ پھر اس بیعت میں اہل مکہ کے جو 70 سے زائد افراد تھے، ان کے ذہنوں میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان کب تک تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کی ذمہ داری دلائی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت کس چیز پر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے نبی علیہ السلام پر کے ہاتھوں اس بات پر بیعت کی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم چستی و سستی دونوں حالتوں میں میری بات کو مانو گے، میری اطاعت کرو گے۔
اہل مدینہ نے اس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی تھی. یہ پہلی بات ہے. تو آج آپ اپنے حالات کا جائزہ لے, اپنے معاشرے کا جائزہ لے. ہم اطاعت رسول سے دل چراتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. بات اطاعت رسول کی آتی ہے تو ہم بات اماموں کی کرتے ہیں, اور اماموں کو اتنا مقام, اتنا مرتبہ دے جاتے ہیں کہ جس مقام پر, جس مرتبے پر نبی رب العالمین نے اپنے انبیاء اکرام کو فائز کر دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اہل مدینہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم مکمل طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے اور اطاعت کریں گے. تنگ دستی, دوسری بات, تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں آپ کو خرچ کرنا ہوگا. اہل مدینہ اس بات پر بھی تیار ہو گئے. آج مالدار نظر نہیں آ رہے ہیں. آج مالدار اپنے جیبوں کو بند کر رکھے ہیں. یہ مال خرچ کرتے ہیں, یہ دولت لٹاتے ہیں تو اپنے اہل و عیال پر اچھی بات ہے, فضول بیجا خرچ کرتے ہیں. لیکن وہی پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ خرچ نہیں کرتے ہیں. یہ دوسری بیعت تھی. تیسری بات پر جو بیعت ہوئی وہ یہ کہ آپ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے, امر بالمعروف کرو گے اور نہی عن المنکر پر عمل کرو گے. آج آپ بتائیں کہ کیا اس فریضے کو انجام دیا جا رہا ہے؟ اور جب اہل الحدیث کے اسٹیجوں سے امر بالمعروف بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے, نہی عن المنکر برائی سے روکا جاتا ہے, شرک پر رد کیا جاتا ہے, توحید کی بات کی جاتی ہے, تو کہتے ہیں مولوی صاحب شرک پر مت بولے, بدعات کی گفتگو مت کرے, بدعات کو مت چھیڑے, لوگ رٹ جائیں گے, لوگ ناراض ہو جائیں گے. انہیں لوگوں کی پرواہ ہے لیکن رب العالمین کی پرواہ نہیں ہے. اپنے آپ کو منہج سلف کا پاسبان ہے اہل الحدیث مت کہو. اپنے آپ کو حق بتانے سے, امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینے اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. یہ دعوت اسلام کا اصول نہیں ہے. دعوت اسلام کا اصول یہ ہے کہ آپ بھلائی کی بات بتائیں گے اور برائی سے روکیں گے. اس بات پر بیعت ہوئی, اور اس بات پر بھی بیعت ہوئی کہ آپ رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے. آپ رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لاؤ گے. آج میرے بھائیوں, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک راستے کے لیے چنا ہے, اس راستے کے لیے منتخب کیا ہے جس راستے پر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے, اور ان کی دعوت جو تھی صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھی, کیونکہ وہ دنیا والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آج میرے اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں. ارے اہل الحدیث کی مسجدوں میں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں گے, سلفی کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی پرواہ ہے لیکن اللہ کی پرواہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے اس شیطان کو آپ کو نکال پھینکنا ہوگا اور علی الاعلان کہنا ہوگا کہ میں سلفی ہوں, میں کتاب و سنت پر چلنے والا ہوں. جب آپ علی الاعلان یہ بات کہیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. اس بات پر بیعت ہو گئی. اور جب یہ دوسری بیعت عقبہ پر ہوئی تو اہل مکہ کے لیے مدینہ جانے کا راستہ کھل گیا. اب اہل مکہ کے سامنے, مکہ کے ستم زدہ پریشان حال مسلمانوں کے سامنے ایک اسلامی اور پرامن وطن تو نظر آ رہا تھا, لیکن وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ اہل مکہ نے اس بات کا عزم کر دیا تھا کہ ان کو مکہ سے باہر جانے کی مہلت نہیں دی جائے گی. لیکن رب العالمین کا جو قانون ہے, فیصلہ ہے, رب العالمین یہ ارادہ کر چکا تھا کہ مسلمانوں کو نجات دینی ہے اور اس اسلام کو غالب کرنا ہے. تو اہل مکہ کے جو مہاجر ہے وہ مکہ سے نکل کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. مشرکین مکہ طرح طرح کے ظلم و ستم کے بادل ان پر توڑ دیے.
ان کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کر دی، اس کے باوجود مہاجرین کا ایمان دیکھے وہ نہیں رکے، یکے بعد دیگر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے رہے۔ یہاں پر رک کر کے یہ سبق مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے۔ عزیزان ملت، جب حالات سنگین ہو جائے تو ہر حال میں دین اسلام کی تعلیمات کا، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کا اور منہج سلف کا تحفظ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔ جب حالات سنگین ہو جائے، حالات آپ کے موافق نہ ہو، تب بھی آپ کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، صبر کا اور کیا جرأت کا مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ اگر آپ دو رخی اختیار کریں گے، دوگلے پن کی چادر اوڑھ لیں گے اور انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح، ہم بھی صحیح، وہ بھی صحیح، اور ہر ایک کو ایک صف میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، اس جال میں پھنس جائیں گے اور حالات سخت ہونے پر دین اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی بجائے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یاد رکھے یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ لوگوں کی محبت، دنیا کی لالچ میں آ کر کے توحید کا پیغام ربانی سے سمجھوتا کرنا یہ اہل الحدیث کی شان نہیں ہے۔ یہی ہجرت کے واقعے سے آپ کو سبق مل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہے، تبھی تو یہ اسلام، یہ توحید کا جو درخت ہے پھول پھل گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، کیونکہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکلنے کے لیے حکم نہیں آیا تھا، اور یہاں پر دار الندوہ میں مشرکین مکہ کی جو سازشیں ہیں وہ بڑی زوروں کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ دار الندوہ میں مجلس کا انعقاد کیا گیا، یہاں پر مختلف باتیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے مات دیا جائے گا، کیسے ختم کر دیا جائے گا، اسلام کی تعلیمات کو کیسے مٹایا جائے گا۔ آخر کار دار الندوہ میں جمے ہوئے لوگ ایک بات پر، ایک چیز پر متفق ہو گئے کہ قریش کے بہادر اور معزز نوجوانوں کو چنا جائے گا اور ان کے ہاتھ میں تیز دھار تلوار سونپ دی جائے گی اور وہ ایک ہی مار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دیں گے۔ اس بات پر وہ متفق ہو گئے، لیکن رب العالمین کا فیصلہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی گھٹیا سازشوں سے آگاہ کر دیا اور کہا کہ تم اپنے بستر پر اس رات مت سونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے سامان ہجرت تیار کر دیا، اور یہ مشرکین مکہ اس کے بعد پھر واپس لوٹ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور رات آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ مجرمین مشرکین مکہ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے پر جلدی عمل کرنا چاہتے تھے، اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیا جائے گا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نام لینے والے لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ انہیں اس بات پر غرور تھا۔ جیسے ہی رات آ گئی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عزیزان ملت یہاں پر بھی آپ غور کریں، ایک بہت ہی اہم سبق میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا تو رب العالمین سورہ آل عمران قرآن مجید میں کہتا ہے نا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یاد کیجئے جب کفار آپ کے نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے،
کہ آپ کو قید کر لے، آپ کو قتل کر دے یا آپ کو جلا وطن کر دے۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے مستحکم مضبوط تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ دعوت اللہ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر دیں گے، دعوت اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور صحابہ کرام کے راستے کو پھیلانے کے لیے عزم مصمم کر لیں گے، تو یاد رکھے سب سے پہلے اس کام میں رکاوٹیں بننے والے آپ کی صفوں میں کھڑے ہوئے منافقین ہوں گے۔ آپ رب کے اس دن کو پھیلانے کے لیے رات و دن ایک کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ منافقین اس بات کی سازشیں رچ رہے ہوں گے کہ اس کام کو کیسے ختم کر دیا جائے، اس کام کو کیسے مٹا دیا جائے۔ لیکن مجھے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور آپ اس کام کو کرتے رہیں گے، منہج سلف کو پھیلاتے رہیں گے، کتاب و سنت کی دعوت گھر گھر تک پہنچاتے رہیں گے۔ کیونکہ یہ تو تدبیر کر رہے ہیں نا آپ کے خلاف، لیکن اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ لیکن جب فیصلے کی گھڑی کا وقت قریب آ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر کے سو جانا، اور آپ گھبرانا نہیں، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے باہر نکلتے ہیں، آپ اپنی مٹھی میں مٹی اٹھاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی جو باہر مجرمین کھڑے ہوئے تھے ان کے سروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اسی کا نقشہ رب العالمین قرآن مجید میں کھینچا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے سے اڑان اور ان کے پیچھے سے اڑان ڈال دیا، ان کو ڈھانک دیا۔ وہ دیکھنے سے قاصر تھے، ان کی بصارت کو اللہ نے چھین لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرے، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار ثور کی طرف جاتے ہیں۔ غار ثور میں پہنچتے ہیں تو وہاں وہ تھکے ماندے آرام کرتے ہیں۔ اسی حالت میں میرے بھائیوں آپ دیکھیے نا کہ حضرات صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ بات صحابہ اکرام مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک زہریلا جانور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر کو کاٹتا ہے۔ وہ تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا، نہیں اٹھایا، حرکت نہیں کی۔ کہیں میں حرکت کر جاؤں گا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں گے۔ اتنی محبت صحابہ اکرام اپنے حبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ آج میری اور آپ کی زبانوں پر جھوٹی محبت ہے، صرف جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر حقیقی محبت ہوتی تو اس بات پر میں اور آپ کھڑے اترتے کہ نبی نے کہا ختم، نبی نے عمل کیا ہے ختم، پھر چوں چرا کی بات کیوں ہوتی میرے بھائیوں؟ یہ بات مجھے اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں۔ پھر اسی درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں وہ مشرکین مکہ کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو باتیں ہوتی تھی، جو سازشیں ہوتی تھی، وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ پھر جب مکمل طور پر تفتیش کی گئی، چھان بین کی گئی، پورے راستے بند کیے گئے، راستوں کو کھنگالا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب باہر آتے ہیں تو انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ اسلام کو بچانے کی خاطر مار کھاتے رہے، مٹتے رہے،
زخموں پر زخم اپنے جسموں کو لگاتے رہے، لیکن اسلام کی دعوت کو گرنے نہیں دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا باہر آتی ہے، ان کو پوچھا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ جواب نہیں دیتی ہے، تو دشمن اسلام بڑی زوردار سے ان کے رخسار پر تماشا مار دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ مشرکین مکہ جو ماہرین راستہ، جو راستوں کی کھوج لگاتے تھے، راستوں کو معلوم کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ان لوگوں کو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے پیچھے لگا دیا گیا۔ ہر چیز اپنائی گئی، ہر کوشش کی گئی، لیکن تمام کوششوں کے باوجود بھی یہ کفار مکہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے، یہ اسلام غالب رہا۔ اس کے تعلق اسی درمیان بہت سارے واقعات پیش آئے، آپ سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ آگے بڑھا تو ام معبد کا بھی واقعہ بڑا ہی زبردست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جاتے ہیں، جو جگہ بڑی ویران تھی، کچھ نہیں تھا، جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جاتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہے تو اس جگہ کو رب العالمین آبادی میں بدل دیتا ہے۔ جو تاریکی تھی کچھ دیر پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہجرت مدینہ کو جو واقعہ ہے، اس سے بڑے نایاب واقعے آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جائے گی، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلا جائے گا، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے، کیسے رب العالمین کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہجرت مدینہ کے جو واقعات ہیں مجھے اور آپ کو سبق دیتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرات صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، خالص اللہ کی خاطر۔ الا للہ الدین الخالص، اس دن کو صحابہ کرام نے اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ ان کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دینا ہے تو مجھے اور آپ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی، اور ان واقعات کو جتنی بار پیش کیا جائے کم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان واقعات سے اسباق دروس حاصل کرے اور اپنی زندگی کو بدل دے، اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال دے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین و آخر دعوانا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔